الله الرحمن الرحيم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز منکرین قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا مطالبہ کرتے تھے. وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں کہ لاؤ قیامت آپ نہیں لا سکیں گے تو ہم انکار کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم سچے ہیں. تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اس طرح کا انداز اور اس طرح کا لب و لہجہ اپناتے تھے، حالانکہ ان کا مطلب انکار کرنا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ چلیں قیامت پر ایمان لائیں، پھر ایمان لائیں اور ایمان اور صالح اعمال اس کو اختیار کریں. قیامت کے لیے جو سادہ راہ ہے، قیامت کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کی ہم تیاری کریں قیامت کے لیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا تھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ تو بتلاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو قیامت کا اللہ رب العزت نے جگہ جگہ تذکرہ کیا کہ قیامت قریب ہے قریب ہے. تو یہاں ان لوگوں نے استہزاء اور مذاق اڑایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ کھلم کھلا گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دے کر فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جب وقت آ جائے گا پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے پہلے آ نہیں سکتی. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات میں سے رزق کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے وسعت اور کشادگی اور فراخی عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے سارا کچھ. یستعجل، جلدی مانگتے ہیں، بہا، اس کے بارے میں، یعنی اس قیامت کے بارے میں. الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بہا، اس پر. جلدی قیامت کی کون مانگتے ہیں؟ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، عمل کرنے کی، نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، سوالات ہوں گے، جواب کیسے دیں گے، اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے ہوں گے. وہ تو کانپتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں قیامت کا نام سن کر. یہ طلب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کسی نے نہیں پوچھنا. والذین، اور وہ لوگ جو آمن، ایمان لائے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، منہا، اس سے. وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، جو ایمان لائے نا وہ ڈرتے ہیں. وہ تھوڑا سا تذکرہ سنیں کلام اللہ میں، قیامت کا تذکرہ سنیں، اللہ کے قبر کا تذکرہ سنیں، جہنم کا تذکرہ سنیں، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنیں. ان کے تو دل کانپ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے کہ اللہ تو بچا لے، ہم اس عذاب کا سامنا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور اور ناتواں ہیں. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ یقیناً وہ برحق ہے، وہ قیامت
برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. الا ان الذین، اگر وہ بلا شبہ وہ لوگ یمارون جو جھگڑتے ہیں اس ساعت قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، البتہ وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ رب العزت لطیف، بہت مہربان ہے عبادی، اپنے بندوں کے ساتھ. یرزقو، وہ رزق دیتا ہے. لطیف کا معنی بریک بین بھی ہوتا ہے اور لطیف کا معنی لطف سے ہوتا ہے، کرم نوازی کرنے والا، رحم اور مہربانی کرنے والا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر لطیف ہے، یعنی بریک بین ہے کہ اس کو بندوں کی ذرہ سے بریک خبر ہے، ہر چیز سے وہ آگاہ ہے. جو چیزیں لوگوں سے اوجھل ہیں اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، وہ کتنی بھی چھپ جائیں، وہ لوگ کتنے بھی چھپ جائیں اور کتنا بھی چھپانے کے اپنے معاملات کوشش کریں، اللہ ان سے باخبر ہے. اللہ باریک بین ہے کہ اللہ رب العزت کو باریک سے باریک تر چیز بھی نظر آتی ہے. اللہ رب العزت کی بصارت سے بڑھ کر کسی کی اچھی بصارت نہیں، اللہ کی سماعت سے بڑھ کر کسی کی اچھی سماعت نہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو لطیف اور بہت مہربان ہے عبادی، اپنے بندوں کے ساتھ. یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وہ جس کو چاہے رزق دے دے، وہ جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ تو اس کے اختیار میں ہے، یہ انسانوں کے پاس میں نہیں ہے. رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے. تو رزق جو ہے اس کے اندر کشادگی کیسے ہوتی ہے؟ کلام اللہ سے تعلق جوڑنے سے. جیسے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے، کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اور قیامت یوم نحشر یوم القیامت اعمیٰ، اور ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہیں گے اللہ دنیا میں تو تم نے ہمیں بصیرت اور بینائی سے عطا کی تھی، آج کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، میں رب نے تجھے بلا دیا. تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھیں گے تو اللہ رب العزت رزق میں بھی فراخی عطا فرمائے گا. وَهُوَ، اور وہ القوی، خوب طاقتور ہے، العزیز، نہایت غالب ہے. اللہ ہمیں کما حق کو وہ اپنے عبادت گزار بندے بنائے. وما علیہ